بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو کمزوروں کو طاقت دیتا ہے اور جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے نبی کا قصہ سننے جا رہے ہیں جن کی زندگی صبر، دعا اور توکل کی عظیم مثال ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا کی زندگی اور مقام۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے۔ اب بیت المقدس میں عبادت، تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اب نہایت سادہ، متواضع اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے انسان تھے۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست بھی تھے۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اللہ کے لیے وقف کیا تو اللہ کے حکم سے حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی۔ حضرت مریم ایک عبادت گزار اور پاکیزہ خاتون تھی جو محراب میں دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ مریم کے حجرے کا معجزہ۔ ایک دن حضرت زکریا حسب معمول حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایسے پھل دیکھے جو اس موسم میں نہیں ہوتے تھے۔ اپنے حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ جواب حضرت زکریا کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن کر گیا۔ اگر اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اولاد کی دعا۔ حضرت زکریا اس وقت بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ جسم کمزور ہو چکا تھا، بال سفید ہو چکے تھے اور بیوی بانجھ تھیں، مگر دل اللہ کی قدرت پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ ایک رات تنہائی میں رب کے حضور جھک کر عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے چمک رہا ہے، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا۔ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ وارث عطا فرما جو میرے بعد دین کا کام سنبھالے۔ یہ دعا دل کی گہرائی سے نکلی تھی اور اللہ کے ہاں ایسی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں۔ دعا کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے خوشخبری سنائی، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام ہوگا ایسا نام جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضرت زکریا حیران رہ گئے، اے میرے رب، اس عمر میں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود انتہائی بوڑھا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے تمہیں اس سے پہلے بھی پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہ تھے۔ نشانی۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشاروں سے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے۔ حضرت زکریا لوگوں کے پاس آئے، بات نہ کر سکے مگر ان کو اشاروں سے عبادت اور تسبیح کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت کی ولادت۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی میں علم، حکمت اور تقوی عطا فرمایا۔ وہ نہایت نرم دل، پاکیزہ اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی دعوت میں گزار دی، آزمائش اور شہادت۔ بنی اسرائیل کی سرکش قوم نے حضرت کو شہید کر دیا۔ یہ خبر حضرت زکریا کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ ظالموں نے بعد میں حضرت زکریا کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ روایت ہے کہ وہ ایک درخت کے اندر چھپ گئے مگر دشمنوں نے درخت کو چیر کر انہیں بھی شہید کر دیا۔ یوں یہ عظیم نبی اپنی جان اللہ کے دین پر قربان کر گئے۔